الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں محبت کے ساتھ ہم سب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولا علی کے جگر کا پارا حسین ہے، مولا علی کے جگر کا پارا حسین ہے، آقا حسن کو جان سے پیارا حسین ہے، اور قرآن کی لوریوں سے جو پروان ہے چڑھا، قرآن کی لوریوں سے جو پروان ہے چڑھا، زہرا کی پاک آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کی پاک آنکھ کا تارا حسین ہے، اور جس کے لیے حضور نے سجدے کیے دراز، جس کے لیے حضور نے سجدے کیے دراز، جس کے لیے حضور نے سجدے کیے دراز، میرے نبی کا راج دلارا حسین ہے، میرے نبی کا راج دلارا حسین ہے، اور سر پاک سے ہے ناف تک حسن اور پاؤں تک، سر پاک سے ہے ناف تک حسن اور پاؤں تک، آقائے دو جہاں کا نظارہ حسین ہے، آقائے دو جہاں کا نظارہ حسین ہے، اور مرگ یزید اس سے بڑی ہوگی اور کیا، مرگ یزید اس سے بڑی ہوگی اور کیا، گونجا جو کل جہان میں نعرہ حسین ہے، گونجا جو کل جہان میں نعرہ حسین ہے، اور اطراف کائنات میں گونجی ہے یہ صدا، اطراف کائنات میں گونجی ہے یہ صدا، ان کا ہے ان کا آپ کا ہمارا حسین ہے، ان کا ہے ان کا آپ کا ہمارا حسین ہے، اور اس خاندان نور کا انعام ہے گدا، اس خاندان نور کا انعام ہے گدا، جس خاندان پاک کا لاڑا حسین ہے، مولا علی کے جگر کا پارا حسین ہے، آقا حسن کو جان سے پیارا حسین ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم جامعہ مسجد کے اندر ذکر حسین کی اس حسین بزم میں اور تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ویسے بھی ذکر حسین کا کرنا ہو، اہل بیت کا کرنا ہو، ان پاک لوگوں کا کرنا ہو، تو پاک جگہ پہ کرنا چاہیے اور پاک ہو کر کرنا چاہیے، اور الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کو احساس ہے، ہم پاکوں کا ذکر بھی پاک ہو کر کرتے ہیں، پاک ہو کر سنتے ہیں، پاک جگہ پہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ العظیم بڑی خوبصورت انداز سے محفل سجی ہوئی ہے، محبت والے احباب تشریف فرما ہیں، اور حضرت صاحب قبلہ نے اب میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کیجئے خلاق کائنات مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز ہم کچھ یوں کرتے ہیں کہ ایک طرف ایک سوچ
ایک فیصلہ وہ میری اور آپ کی عقل کرے اور دوسری طرف خالق عقل کا فیصلہ آ جائے، تو بولیے عقل کی مانیں گے، خالق عقل کی مانیں گے؟ یقیناً ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنی عقل کو قربان کر دے، خالق عقل کا بات وہ تسلیم کی جائے۔ یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے۔ میں یہاں سے گفتگو اس لیے سٹارٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے بچے اور ہمارے نوجوان نسل، ان کو طرح طرح کے فتنوں کا سامنا ہے اور اغوا کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگ وہ مختلف سوشل میڈیا اور مختلف معاملات میں چھوڑے ہوئے ہیں، جن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو ہمارے جوان بچے ان کے فالوور بن جاتے ہیں۔ اور کیوں بنتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بات وہ بڑی لاجیکل کر رہا ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہ ایک پلمبر ہے کوئی جیلم کا، اپنے شعبے کا اس کو کوئی کام نہیں ملا، اس نے دین سکھانا شروع کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انجینئر وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور مریضوں کو ٹیکے لگانا شروع کر دے۔ تو آج کی جوان نسل کے اندر یہ بات بڑی پاپولر ہو رہی ہے کہ جناب بات وہ ہونی چاہیے عقل جس کو قبول کرے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں ابتدا سے بات سٹارٹ اسی لیے لے رہا ہوں کہ عقل ایک محدود شے ہے، لامحدود شے نہیں ہے۔ جتنی مرضی بڑھ جائے بالآخر اس کی ایک حد ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ محدود دی ہیں، کیونکہ ہم محدود ہیں۔ دیکھیں آنکھ مجھے اور آپ کو اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہے نا، مگر لامحدود نہیں دیکھتی۔ آپ ایک کھلی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، آج کی تقریر کو تقریر کے رنگ میں نہیں لینا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک لیکچر کی صورت میں اس کو آپ سماعت فرمائیں، تاکہ کچھ راہیں ہم کشادہ کرنا چاہتے ہیں ان جوان بچوں کے ذہنی تربیت کے لیے۔ آنکھ اللہ پاک نے دی ہے دیکھنے کے لیے، مگر آپ کسی کھلے چٹیل میدان میں جہاں دائیں بائیں کوئی نہ درخت ہو نہ عمارت ہو، آپ کھڑے ہو کر جب دور تک دیکھیں گے تو کوئی ایک مقام تو ایسا بالآخر آئے گا نا کہ جہاں سے آگے آپ کو دکھائی کچھ نہیں دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ نظر کی طاقت اور حد کسی کی قریب ہے، کسی کی دور ہے، کسی کی اور دور ہے، مگر لامحدود طاقت تو نہیں ہے نا دیکھنے کی۔ آپ نے دیکھا بڑی نظر کمال کی تھی، آپ نے 400 میٹر تک، 1000 میٹر تک آپ نے دیکھا، وہاں آپ کی نگاہ کی حد جب ختم ہوئی تو آگے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ایمان سے بتائیں آپ کی عقل اگر یہ فیصلہ کرے کہ جناب جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہاں تک تو اللہ کی کائنات ہے، اور جہاں نظر نہیں آ رہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ وہاں آگے کی کائنات ہے مگر تیرے دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت کے دائرے سے باہر ہے۔ اس کے لیے پھر کوئی اور خبر دے گا، جس نے وہ جہان بھی دیکھا ہو تو وہ آپ کو بتائے گا نا۔ اسی لیے اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے کہ جہاں ان کی نگاہیں جواب دے جائیں، جہاں ان کی سماعتیں جواب دے جائیں، جہاں ان کی سوچ جواب دے جائے، اس سے آگے کا سفر یہ انسان طے نہیں کر سکتا۔ تو آگے کے مراحل کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں بھی بھیجیں، اپنے رسول بھی بھیجے۔ تو جس طرح آنکھ دیکھنے والی شے ہے مگر محدود ہے، اس سے آگے جو نظر نہ آئے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور کوئی کہے کہ اگر آگے کچھ نہیں اس کا انکار کرے تو ہر کوئی کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ مینٹل ہاسپٹل کا کیس ہے، اس کو ذرا لے جائیں، اس کی ذرا طبیعت صاف کروائیں۔ یہ کہتا ہے کہ آگے دنیا ہی کوئی نہیں ہوتی تو مجھے نظر آتی، بھائی اس کی نگاہ کی حد ختم ہو گئی ہے۔ تو بالکل اسی طرح میرے بیٹے، میرے عزیز، جس طرح نگاہ کی حد ہے ایک اور وہاں سے آگے
کچھ دکھائی نہیں دیتا مگر انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح عقل اللہ نے سوچنے کے لیے دی ہے. اس سوچ اور عقل کی بھی ایک حد ہے، اس حد کے اندر تو یہ سوچتی ہے مگر اس سے باہر کی چیزیں اس عقل کی سوچ میں نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسباں عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسباں عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی دل کو بھی تنہا چھوڑ، کیونکہ عقل لامحدود نہیں ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ عقل دیتی رہی تجھ کو دھوکہ صدا، عشق تھا جس نے منزل پہ پہنچا دیا. عقل سے منافق جنم پاتے ہیں اور عشق سے مومن پیدا ہوتے ہیں. عقل عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی پیدا کرتی ہے اور عشق ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور حسن اور حسین پیدا کرتے ہیں. تو خیر یہاں ابتدا میں یہ تمہیداً کچھ کلمات کہنا ضروری سمجھ رہا تھا. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ محدود شے وہ لامحدود اشیاء کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ سمجھنا، یہ کہنا کہ جو چیز عقل میں آئے گی ہم تو وہ سمجھیں گے اور جو عقل میں نہیں آئے گی ہم وہ کیسے سمجھیں، یہ کافر تو کہہ سکتا ہے، مومن نہیں کہہ سکتا. کفر کا تقاضا اور ہے اور اہل ایمان کا تقاضا اور ہے. میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، میرے نوجوان بھائیوں، خدا کے لیے اس بات کو اپنے پلے باندھنے کی کوشش کریں تاکہ گمراہی سے بچ سکیں. بالکل اس پر وہ ایک لطیفہ صادق آتا ہے، میں وہ بھی ساتھ عرض کرتا جاؤں کہ محدود شے ہے ہماری عقل، ایک حد تک دیکھتی اس سے آگے نہیں دیکھتی. اس پر مثال کے طور پر میں وہ لطیفہ دینے لگا ہوں. سمندر سے ایک مینڈک وہ سفر کرتے ہوئے دریا میں آ گیا. دریا میں آیا تو دریا میں پانی زیادہ ہوا، سیلاب آ گیا. سیلاب آیا تو وہ پانی صاف ظاہر ہے پیلیوں اور کھیتوں کی طرف آیا. وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر وہ مینڈک چلا گیا. پانی جب ہٹ گیا وہ اندر رہ گیا. اندر جو ہی گیا تو جس طرح جنس کی طرف میل ہوتی ہے، مثلا کوئی انسان ملتا ہے کہ تو کم از کم اس کو حال احوال کہاں سے آیا ہے یہ تو پوچھا جاتا ہے نا. اب اس مینڈک نے جب وہاں پہنچا تو وہاں آگے کنویں میں بھی ایک مینڈک تھا. ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو پوچھا، یہ میں نے بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ بھائی مینڈک صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں سمندر سے آیا ہوں. اس بیچارے کنویں کے مینڈک نے سمندر کیا وہ کنویں سے باہر نکل کے اس نے کبھی نہیں دیکھا، محدود ایک دائرے کے اندر گھومتا رہتا تھا. اب اس نے سوچا کہ سمندر کیا ہوگا، کتنا سا ہوگا. تو اس نے ایک اندازہ اپنا لگایا کہ جس طرح یہ میں ایک چھوٹے سے دائرے میں رہتا ہوں، سمندر بھی کوئی ایسی شے ہوگی. اس نے جلدی سے پھرتی لگا کے نا ایک چھوٹا سا دائرہ کھینچا کنویں کے اندر اور کھینچ کر کہنے لگا سمندر اتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، سمندر بہت بڑا ہوتا ہے. اس نے تھوڑا سا اور کھلا دائرہ وہ بنایا چھلانگ لگا کے، اس نے کہا اتنا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ہے. بالآخر اس کنویں کے مینڈک نے وہ پورے کنویں کا ایک چکر کاٹ لیا اور چکر کاٹ کے کہنے لگا کہ اتنا ہوتا ہے سمندر. وہ سمندر سے جو مینڈک آیا تھا اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا بھائی آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، ہنسنے لگا اور کہنے لگا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اس سے آگے تو شے ہی کوئی نہیں ہے. بالکل اسی طرح کے لامحدود جو مسائل ہیں ان کو یہ محدود عقل میں جب ہم لینے کی کوشش کریں گے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہی حال ہوگا. جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، جہاں مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، وہاں عقل کو قربان کر دیا کرو. عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، اس پر ایمان لانا یہی تو ایمان ہے. یہ میں نے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی ہے؟ یہاں میں ایک چھوٹی سی اور مثال بھی دے دیتا ہوں.
آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار دوست، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں. کوئی شخص کسی کو سود پر قرض دیتا ہے، جو کہ اللہ رسول نے اس کو منع کیا ہے، ہم پر بین کیا ہے، مگر کوئی غلطی کرتا ہے. تو کیوں غلطی کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے نا کہ جب سود سمیت واپس آئے گا پیسہ تو پیسہ بڑھ جائے گا. یہی خیال ہے. مثلا 100 روپے پر وہ 15 روپے سود اگر فکس کر دیتا ہے تو 100 کے ساتھ جب 15 مزید آئے گا تو مال بڑھے گا یا کم ہوگا؟ ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ مال بڑھ رہا ہے. اچھا، اگر آپ نے جیب سے پیسے نکالے اور کسی کو تقسیم کر دیے، کسی غریب مسکین کو دے دیے، 200، آپ کے پاس 1000 روپیہ تھا، آپ نے اس میں سے 200 روپیہ نکالا، کسی مسکین کو، کسی غریب کو دے دیا، تو آپ کی عقل اور میری عقل وہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ پیسے کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ بھائی 1000 تھا، 200 اللہ کے راستے میں جب دے دیا، صدقہ کر دیا، تو 800 رہ گیا. تو عقل تو یہ جمع تفریق اور ضرب، اس سے اس کا حساب ہے. تو سود پر پیسہ دیا، جب واپس آیا تو اس عقل نے کہا زیادہ ہو گیا. اور صدقہ دیا، خیرات کی اللہ کے راستے میں، اب 200 400 کم ہوا تو اس عقل نے فوری کہا کہ مال کم ہو گیا. مگر آئیں، خالق عقل کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ سود کو اللہ گھٹاتا ہے، اس میں مال میں کمی کرتا ہے، اور یربی الصدقات، صدقات میں اللہ برکتیں دیتا ہے. اور پریکٹیکلی لائف میں بھی دیکھیں تو حرام جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے کمی ہوتی ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں برکت ہوتی ہے. اب عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ سود کا پیسہ جب واپس آیا تو زیادہ ہو کے آیا، اور صدقہ میں پیسہ جو خرچ ہوا تو کم ہو گیا. خالق عقل فرماتا ہے سود میں کمی ہے، صدقات میں اضافہ ہے. تو بولیے کسی انجینئر کے پیچھے لگ کے ہم عقل کا فیصلہ مانیں گے یا خالق عقل کا فرمان مانیں گے؟ مومن ہونے کے ناطے ہم تو پھر اللہ کی مانیں گے نا. اور نبی اور رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، نبی خود کچھ نہیں بولتا، قرآن کی اس پر ضمانت ہے. فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ کی شان یہ ہے، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی خواہش سے تو بولتا ہی کچھ نہیں، وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا خالق عقل اور عقل کا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہونے کی صورت آ جائے تو عقل کو چھوڑ دو، خالق عقل کو مانو. اب آئیں اس پر جس آیہ کریمہ کی آج میں نے تلاوت کی ہے ادھر آتا ہوں کہ آپ کس پر حکم لگائیں گے کہ یہ مردہ ہے؟ حکیم ہوں گے وہ کہیں کہ جناب جی دی نبض بند ہو جائے نا وہ مردہ ہے. ڈاکٹر ہوں گے کہیں گے دل کی دھڑکن ختم ہو گئی، سرکولیشن آف بلڈ وہ باڈی کے اندر وہ بالکل منجمد ہو گیا، ختم ہو گیا، سانسیں چل نہیں رہی، بند ہو گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں، بے نور ہو گئیں، باڈی جو ہے وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، حرکت تک نہیں کر سکتی اور اکڑ گئی. ہم کہتے ہیں یہ مردہ ہے. ایسا ہی ہے نا، کوئی مردے ہونے کا اور تصور تو میرے اور آپ کی سوچ میں یا کسی پڑھے لکھے دوست کی سوچ میں نہیں ہے نا. اچھا، اس کے برعکس جو چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، دل چل رہا ہو، مسلسل پمپنگ کر رہا ہو، خون جسم میں دوڑ رہا ہو، ایک ایک رگ سے گزر رہا ہو، ہاتھ پاؤں حرکت میں ہوں، سانس چل رہی ہو، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہوں، پورے جسم کی انسانی مشینری اپنا اپنا کام وہ سر انجام دے رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے. کہ چلتا پھرتا ہو ہم کہتے ہیں زندہ، کھاتا پیتا ہو ہم کہتے ہیں زندہ، بولتا سنتا ہو ہم کہتے ہیں زندہ، جسم کے اندر حرارت ہے ہم کہتے ہیں زندہ، سانس
کا فنکشن وہ پوری طرح چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں زندہ. ہارٹ اپنا کام مسلسل کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں زندہ. نبض چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں زندہ. جسم کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہم کہتے ہیں زندہ. ذہن کام کر رہا ہے اور وہ پلاننگ کر رہا ہے مختلف، تو وہ زندہ. اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں اگر نہیں پائی جا رہی تو ہم کہتے ہیں مردہ. یہ ہے میری اور آپ کی محدود عقل کا فیصلہ. اب آئیں موت اور حیات بنانے والے سے پوچھیں کہ وہ مردہ کسے کہتا ہے اور وہ زندہ کسے کہتا ہے. بات سمجھنے کے قابل ہے. اور یہ ہم فیصلہ پہلے کر چکے ہیں کہ اگر عقل فیصلہ کر بھی لے تو خالق عقل کا فیصلہ آنے کے بعد عقل کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. آئیں اب خالق کی عقل سے پوچھتے ہیں. مکہ کے بازار ہیں، ابو جال، ابو لاب، اتبا، شیبہ سرکشوں کی طرح مکہ کی گلیوں میں دوڑ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، دین اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، آقا کے قتل تک کے ترکیبیں وہ سوچ رہے ہیں. دار الندوہ کے اندر اس وقت کی مجلس شورا یا قومی اسمبلی کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ. اللہ کا قرآن اترتا ہے اپنے حبیب پر. میرے محبوب رحمت للعالمین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سارے ہی کلمہ پڑھ جائیں، سارے ہی اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. یہ پلاننگ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ بڑے دکھی ہیں کہ میرا پیغام کسی طرح یہ سن تو لیں، کسی طرح میرا پیغام یہ قبول تو کر لیں، کسی طرح ان کے کانوں میں میری آواز تو چلی جائے، کسی طرح ان کے دل کی کھڑکیاں کھل تو جائیں تاکہ ہدایت پا جائیں. مگر وہ بدبخت تھے، وہ سن نہیں رہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے محبوب اتنا پریشان نہ ہوا کر، تو ہمارا محبوب ہے اور محبوبوں کو کوئی بھی محب پریشان ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا. تو ہمارا محبوب ہے پیارے، اس طرح پریشان نہ ہو. عرض کی ہوگی باری تعالیٰ میں کیوں نہ پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر بندہ مومن بن جائے اور تیری بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. ان کے بھلے کی بات کرتا ہوں، مگر صبح و شام محنت کے باوجود اس کا رزلٹ ایسا نہیں آ رہا. کبھی ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے، عمر کو تو پھر مانگ کے لینا پڑتا ہے، تو باری تعالیٰ یہ صورتحال ہے تو میں پریشان کیوں نہ ہوں. پروردگار عالم نے حضور کے اس پریشانی کے اوپر رحمت کا مرہم رکھتے ہوئے یہ آیہ کریمہ کا حصہ بھیجا. اللہ پاک نے فرمایا انکا لا تسمع الموتا، میرے سونے حبیب ان مردوں کو تو نہیں سنا سکتا. یعنی وہ مکہ میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، منصوبہ سازی کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے، اور پیارے حبیب ان مردوں کو تو نہیں سنا سکتا. 1 منٹ کے لیے رک کر پھر میں آگے آتا ہوں. عجیب بات ہے کہ زمین پر چلنے والے کو قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے تیری محبوب نہیں سنیں گے، تو انہیں نہیں سنا سکتا. اور عجیب بات ہے آج پلمبر جیسے لوگ اور کئی ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں، وہ یہی آیت جو کفار مکہ زمین پر ہیں تو قرآن کہتا ہے پیارے حبیب یہ نہیں سنتے، وہی چشمہ کرتے ہیں مرنے والوں پر کہ جو قبر میں ہیں قبروں والے نہیں سنتے. بھئی الٹی گنگا نہیں بہ رہی، مگر ایک ہمارے جوان بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، تو اس نے تو یہ سوچنا ہے نا کہ بھئی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب. لوگوں اس فتنے کے زمانے میں ہماری نوجوان نسل کو اور آنے والی نسل کو اس طرح اغوا کرنے کے شیطان اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور کوششیں کر رہا ہے. خدا کے لیے اپنا ایمان بچائیں. اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی وہ تو بہت پہلے کہہ گئے تھے کہ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. کچھ چور وہ دین کا ممبر استعمال کر کے اور دین کا لبادہ اوڑھ کر وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں قوم کو پھنسانا چاہتے ہیں.
اس لیے میری ذمہ داری یہ ہے اور علماء حق کی یہ ذمہ داری ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں, وہ چلنے پھرنے والوں کو قرآن نے مردہ کہا. اب جب انہیں قرآن نے مردہ کہا, میں اور آپ انہیں مردہ مانیں گے یا زندہ؟ وہ زمین پر چلتے تھے مگر, وہ کھاتے پیتے تھے مگر مردہ. اب آئیں دوسری طرف, گردن کٹ گئی, دھڑ کہیں پہ, سر کہیں پہ, سارا جسم کا خون بہ گیا, گھوڑے کے ٹاپ کے ساتھ وہ جسم کو رون ڈالا گیا, ہاتھ کاٹ دیے گئے, پاؤں کاٹ دیے گئے, سر نیزہ پہ چڑھا دیا. عقل کہتی ہے یہ مردہ. یا اللہ تو خالق عقل ہے, تو کیا فرماتا ہے؟ میرے خالق مالک نے فرمایا میں خالق موت و حیات ہوں, اس لیے موت اور حیات کی بابت مجھ سے زیادہ خبر کسی کو نہیں ہو سکتی. تو باری تعالیٰ تو ہی بتا دے. میرے رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا کہ خبردار ایمان والو, جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. باری تعالیٰ وہ مردہ نہ کہیں ادب کی وجہ سے کہ تیرے راستے میں انہوں نے جان قربان کی. ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ لنگڑا ہے, مگر عالم دین اچھا ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو لنگڑا کہہ کے نہ بلاؤ, ہے تو لنگڑا مگر ادب کرو یار, ہمارے مذہبی رہنما ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ کے راستے میں جس نے جان قربان کر دی, شاید اس کے ادب کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ہو کہ زبانیں روک لو, انہیں مردہ نہ کہو. ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا تھا, مگر رب کے کلام کا اعجاز دیکھو کہ سوال اٹھنے کے پہلے ہی میرے رب نے جواب بھی اسی آیت میں دیے ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے مگر وہاں جواب موجود ہیں. آپ پوچھیں گے یہاں جواب کیسے ہے؟ سنیں, اللہ پاک نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. تو باری تعالیٰ مردہ نہ کہیں تو پھر کہیں کیا؟ فرمایا بل احیاء, بلکہ انہیں زندہ کہو. جسے میری اور آپ کی عقل نے مردہ سمجھا تھا قرآن اس کو زندہ کہتا ہے, اور جسے میری اور آپ کی عقل نے زندہ سمجھا قرآن اس کو مردہ کہتا ہے. تو اے ایمان والو, اس پاک مسجد میں بیٹھنے والو, مجلس ذکر حسین میں بیٹھنے والو, بتاؤ عقل کی مانیں گے یا خالق عقل کی مانیں گے؟ تو خالق عقل کی مانی تو نعرہ لگانا پڑے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا, حسین آج بھی زندہ ہے, اور حسین قیامت تک زندہ, اور یزید کل بھی مردہ تھا, یزید آج بھی مردہ ہے, اور یزید کل بھی مردہ رہے گا. تو زندگی اور موت ایک وہ پیمانہ جو ہم نے مقرر کیا وہ غلط ہو گیا, ایک وہ پیمانہ جو رب نے دیا وہ سچ ہے. اچھا عجیب بات, میں اللہ کی بارگاہ سے ادب کے ساتھ عرض کر دی, اور اللہ پاک کی طرف سے ہی سمجھ اور شعور ملتا ہے نا. میں نے عرض کر دی باری تعالیٰ یہ تو سمجھا وہ چل پھر کھا پی رہے تھے, ہماری عقلیں انہیں زندہ کہہ رہی تھیں, تو نے انہیں مردہ کہہ دیا. یہ قبر کے اندر بھی چلے گئے, کٹ گئے, جسم اعضاء مختلف ہو گئے, خون بہ گیا, ٹھنڈے ہو گئے, پھر تو کہتا ہے زندہ, ہماری عقل انہیں مردہ کہتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا موت اور زندگی کس شے کا نام ہے یہ سمجھایا میرے رب نے, 2 جملوں میں یہ سمجھا کہ میں آگے جاتا ہوں. میں نے عرض کی باری تعالیٰ پھر مردہ کس کو جانے اور زندہ کس کو جانے, کیونکہ جو ہم نے پیمانے بنائے تھے وہ تو غلط ہو گئے. ادھر سے جو جواب مجھے ملا, میرے ذہن میں القاء کیا میرے رب نے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. میرے رب نے فرمایا فرق صرف دیکھ لو. یاری تعالیٰ ہم کمزور ہیں, نہیں دیکھ سکتے. اللہ پاک نے فرمایا پھر آسان لفظوں میں یوں سمجھا دے اشرفی میری بندوں کو اور میرے رسول کی امت کو, کہ جو زمین پر بھی چلتا ہو اگر میرے مصطفیٰ کا غدار ہے تو مردہ, اور جو زمین میں بھی دفن ہو جائے میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے تو زندہ. 2 حرفی بات ہے. تو اب آئیں ان آیات بینات کی طرف جن کی میں نے تلاوت کی تھی. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا,
اے ایمان والو. اچھا جب اللہ پاک نے اے ایمان والو کہہ کر بات شروع کی تو خطاب تو مجھے آپ کو ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا جو آرڈر آ رہا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ خطاب کسی کو ہو دعوت, کسی کو ہو حکم, کسی کو ہو اور کرے کوئی اور. مثال دوں, حضرت نے میرا نام لے کر اناؤنس کیا کہ اب محمد انعام اللہ اشرفی تقریر کے لیے آتے ہیں. مجھے انہوں نے آرڈر دے دیا کہ تقریر کریں. میں ممبر پہ بیٹھ گیا, تقریر شروع کر دی. اب آپ میں سے کسی کو پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ تقریر کون کر رہا ہے. بھائی وہی کر رہا ہے نا جس کو پہلے کہا گیا ہے, جس کو پہلے دعوت دی گئی ہے, جس کا اعلان کیا گیا ہے. اب وہ پاگل ہوگا نا جو پھر پوچھے جی کون تقریر کرتا بھی ہے. بھائی اگر اعلان میرا ہوا ہے, دعوت مجھے دی ہے, تو کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ تو نہیں آ سکتا نا, میں ہی آؤں گا نا. اللہ نے اعلان کیا, فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. رب نے دعوت دیتی ہے ایمان والا نو, تو آگے جو حکم ہے وہ کس نے پورے کرنے ہیں؟ ایمان والوں نے. یہ بات پکی ہے نا. اب آئیں اس آیت کو سنیں. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, استعینوا. اچھا یہ استعینوا جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے اسی مصدر میں سے جس سے ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں, اور ہمیں لوگ الجھاتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تو اسے ہی مدد طلب کرتے ہیں, لہٰذا اللہ کے سوا کسی سے مدد لینے والا مشرک ہو جاتا ہے. بھائی اسی مصدر سے فعل امر ہے استعینوا, تم مدد حاصل کرو. باری تعالیٰ کس سے؟ یا اللہ مدد, باقی سب شرک و بدعت. فرمایا نہیں, بالصبر والصلاۃ. فرمایا تم نماز سے مدد حاصل کرو, تم صبر سے مدد حاصل کرو. اچھا ایمان سے بتائیں, صبر بھی ایک عمل ہے اور نماز بھی ایک عمل ہے, اور عمل اس وقت تک عمل بنتا نہیں جب تک کوئی عامل نہ ہو. بھائی نماز پڑھنے والا نہ ہو تو نماز کیسے بنے؟ صبر کرنے والا نہ ہو تو صبر کیسے آئے؟ تو جب رب آرڈر دے رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, تو اس سے سمجھ میں آیا کہ صبر سے بھی نماز مدد حاصل کرو, نماز سے بھی مدد حاصل کرو. مطلب کیا کہ صابر سے بھی مدد لے سکتے ہو, مصلی سے بھی مدد لے سکتے ہو, نمازی سے. تو خیر یہ میرا آج کا سبجیکٹ نہیں ہے, اس لیے میں واپس آ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. مگر قربان جائیں, دو چیزوں کا آرڈر دیا نا ہمیں کہ مشکل آتی ہے, زندگی میں آ جاتی ہے, غم آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, دو چیزوں سے مدد حاصل کرو. یا اللہ کون سی؟ فرمایا صبر اور نماز. اب دو چیزوں کا آرڈر تھا کہ ان سے وابستہ ہونا, جب کوئی مصیبت پریشانی آئے مدد حاصل کرنا. تو یا اللہ دو چیزوں سے مدد حاصل کریں تو ملے گا کیا؟ جزا وہ صرف ایک کی بیان کی, فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہائے ہائے, اس کا مطلب یہ ہوا صبر میرے رب کو اتنا پسند ہے. اچھا یار ایک اور بات, بندہ مشکل مصیبت میں جنہ مرضی ہوئے, کوئی ایم پی اے ایم این اے جھوٹے دنیا دار لوگ وہ موڈے تے ہاتھ رکھ دینا پچھو آ کے آکھن جی میں تیرے نال کھڑا, تے حوصلہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ایمانداری نہ؟ حالانکہ پتہ ہے کہ پرلے درجے دے جھوٹے نو تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا ہے, نہیں ہو جاتا؟ کوئی بڑا چودھری کہہ دے, کوئی علامہ صاحب کہہ دے, کوئی گل نہیں پتر فکر نہ کر میں تیرے کانٹ کھڑا. تو ایمانداری نال دسو, جس کے ساتھ رب فرمائے کہ ہم ہیں, کیا مشکلات اور پریشانیوں میں اس کے دل پر مرہم نہیں لگ جاتا سکون کا؟ کبھی ہم ان مواقع پہ یہ کام کر کے تو دیکھیں نا, صبر کریں, نماز پڑھیں, میرا رب ایسی تسلی دے گا کہ بندہ پرسکون ہو جائے گا, ہر پریشانی دور ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے دو چیزوں کا آرڈر دیا, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. جب مشکل آئے, جب پریشانی آئے, جب غم آئے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں سے ایک گھر سیدھا سیدھا ایمان والوں کی صف سے فارغ ہو گیا. آپ پوچھیں گے وہ کون سا؟
بھائی جو غم کے موقع پر صبر نہ کرے اور نماز نہ پڑھے تو وہ ایمان والا ہو سکتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد؟ چونکہ اس آیت میں ایمان والے کو آرڈر ہے کہ صبر کر، نماز پڑھ، اور جو غم کے کسی موقع پر صبر کا دامن بھی چھوڑ دے تو نماز دا پورا سال انہیں کدے نہیں پڑھی تو انہیں بالکل ہی چھاڑ دے وے۔ تو ایمانداری نال دسو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ مومن ہے یا کوئی اور ہوگا؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، ایک گھر میرے رب نے یہاں پہ فارغ کر دیا، فرمایا مومن وہ ہوگا جو مشکل لمحات میں، غم کے لمحات میں صبر بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا۔ اور دوسرے گھر کو رب نے اگلی آیت میں فارغ کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو مردہ نہ کہے وہ مومن ہے، اور جو صبح و شام مردہ 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 کی گردان پڑنے لگ جائے وہ مومن ہو سکتا؟ مبارک و اہل سنت والجماعت، وہ بھی گئے وہ بھی گئے۔ اگر قرآن کی ان دو آیات کی روشنی میں مومن ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے افراد ہیں۔ تو فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، فرمایا اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو۔ باری تعالیٰ پھر کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ زندہ کہو۔ اچھا، باری تعالیٰ زندہ بھی کہہ لیتے ہیں، مگر کچھ ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو عقل کو بڑا مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، دیکھیں نا کاکا برکت اللہ یہ کیا ہو گیا، گردن کٹی پڑی ہے، زندہ کیسے؟ قبر میں دفن کر دیا، سوراخ ہے کوئی نہیں، سانس کہاں سے لیتے ہیں، کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ ایسی مثالیں دیتے ہیں نہیں دیتے کچھ لوگ؟ تو بھائی وہ زندہ کیسے؟ تو باری تعالیٰ کچھ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر یہ بات کرتے ہیں، یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، مگر عقل نہیں مانتی۔ وہ تو کھاتے پیتے کہاں سے ہیں، وہ سانس کہاں سے لیتے ہیں، وہ یہ کیا کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے رب نے اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیا، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی کوئی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو مردہ کہے اور زندہ نہ مانے، وہ جتنا مرضی عقل مند بنتا پھرے، قرآن کہتا ہے وہ عقل مند نہیں، وہ بے شعور ہے۔ تو اب بولیے، قرآن جس کو بے شعور کہے ہم اس کو شعور والا مانیں گے؟ بولیے میرے جوان اور بچوں، میں آپ کے لیے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں۔ جسے قرآن بے شعور کہے، جسے خالق کائنات بے شعور کہے، ہم کیا یہ کہیں گے کہ وہ بڑی لاجک سے بات کرتا ہے جناب، بڑا سمجھدار ہے جناب؟ اچھا، پھر ایک اور دلچسپ بات، اللہ کا بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات پر رب آرڈر دے دے پھر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، پھر یہی کہے نا کہ میرے رب نے کہا ہے وہ زندہ، تو ہم مانتے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جو پھر چونکہ چنانچہ لگاتا پھرے پچھڑے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو تو نہیں مانتا نا۔ اگر اللہ کو مانتا ہوتا تو خاموشی سے عرض کرتا باری تعالیٰ میری عقل قربان تیرے فیصلے دے، میری عقل نو سمجھ آوے نہ آوے تیری گل او دے تے میرا ایمان ہے، میں کلمہ تیرا تے تیرے رسول دا پڑھیا ہے، عقل دا نہیں پڑھیا۔ یا اللہ مجھے سمجھ آتی ہے نہیں آتی، تیرے قرآن پر میں اپنی عقل کو قربان کرتا ہوں۔ حق تو یہ ہے نا اللہ کا بندہ ہونے کا، مگر اب چونکہ میں زیادہ دیر یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا۔ اچھا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ آپ سن چکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ بھائی میں جس راستہ پہ چلوں وہ تو ہوگا انعام اللہ اشرفی کا راستہ، جس راستہ پہ حضرت چلیں وہ ان کا راستہ، جس پہ آپ چلیں وہ آپ کا راستہ، تو اللہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے۔
جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ پاک چلتا پھرتا اور آتا جاتا ہے وہ تو ویسے ہی بے ایمان ہے. وہ خواہ مولانا صاحب کیوں نہ ہو کہ اے میرے رب اب آ بھی جا, اب عرش سے اتر بھی آ. میرا رب کہاں نہیں ہے, آئے جائے تو وہ نا جو کہیں ہے اور کہیں نہیں. میرے رب کی شان یہ ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ حق چاریہ. تو بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پھر اللہ کا راستہ کیا ہے. تو جب یہ سوال کرے نا, میرے رب نے اس کا جواب دیا قرآن میں, اپنے حبیب سے فرمایا قل ھذہ سبیلی. پیارے حبیب تو اشارہ کر کے نا اپنے قدموں کی طرف دنیا والوں کو بتا دے کہ یہ ہے راستہ, یہ ہے راستہ. تو پتا چلا کہ اللہ کا راستہ وہ ہے جو رسول کے قدموں سے گزر کے جاتا ہے. وہ نہیں جی اللہ کا راستہ, اللہ کا راستہ رسول کا راستہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جیسے رسول کی محبت اللہ کی محبت ہو گئی, جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو گئی, جیسے رسول کی بیعت اللہ کی بیعت ہو گئی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جیسے رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا, ید اللہ فوق ایدیہم. جیسے رسول سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہو گیا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی, فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جیسے رسول کی محبت اللہ کی محبت ہو گئی, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جیسے رسول کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہو گئی, ویسے رسول کا راستہ رب کا راستہ ہے. بات سمجھ گئے نا؟ تو اب اللہ کا راستہ ہے رسول کا راستہ. اب بڑی توجہ سے اس نقطے کو سننا, اللہ کا راستہ رسول کا راستہ. اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں, قتل ہونے کے باوجود وہ کیا ہیں؟ بولیے اول سے آخر تک کیا ہیں؟ زندہ. کسی کو ابھی بھی شک ہے تو میں اور بھی دلیل دے سکتا ہوں, اگر نہیں شک تو مسجد کی فضا گونجنی چاہیے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں, کر دیے جائیں, وہ کیا ہیں؟ زندہ. اب مجھے بتائیں, اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جائیں وہ تو ہوں زندہ, اور اللہ کا راستہ ہے رسول کا راستہ. تو اس راستے والے آقائے دو جہاں کے بارے میں پھر کیا خیال ہوگا کہ جن کے راستے پر قتل ہونے والا زندہ ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم. پھر سچ کہا میرے امام نے, امام احمد رضا نے, غیرت کے امام نے, عشق رسالت کے امام نے, پھر سچ کہا, قسم کھا کے کہا کہ آقا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو خیر ہم بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. پھر بھی ذہن میں آئے کہ بھائی قتل تو ہو گیا نا, اب زندہ کیسے؟ تو قربان جائیں ایک آقا کی حدیث پاک یہاں پہ میں ساتھ سنا دوں تاکہ مضمون کو سمجھانا آسان ہو جائے. کریم آقا نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین. انی تارکن فیکم الثقلین بھی ہے, انی ترکت فیکم الثقلین. الفاظ کا فرق ہے راویوں کے اعتبار سے, حدیث ایک ہی مضمون کی ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم میں دو وزنی چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کریں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت سے راستوں پر ناکے لگانے پڑتے ہیں تاکہ ہمارے جوان بچے بہکنے سے بچ جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں کوئی قیمتی شے میں نے چھوڑنی ہو تو کن لوگوں میں چھوڑوں گا؟ جن پر اعتماد ہوگا یا جن پر اعتماد نہیں ہوگا؟ جس پر بھروسہ نہ ہوگا اس میں تو میں کوئی قیمتی چیز نہیں چھوڑ سکتا نا. بات سمجھنے کا قابل ہے. قیمتی شے ہمیشہ اس کے پاس چھوڑی جا سکتی ہے جس پر بھروسہ اور اعتماد مکمل ہو. اگلا ایک جملہ بھی سن لیں, میری نگاہیں کسی پر اعتماد کرتی ہوں, ہو سکتا ہے وہ با اعتماد نہ ہو, ورنہ دنیا میں دھوکے نہ ہوتے.
یعنی میں ایک بندے کو سمجھ رہا ہوں وہ بڑا قابل بھروسہ ہے، مگر اس کے دل کی دنیا تو میں نہیں جانتا نا. میری نگاہیں تو آر دیکھتی ہیں، دل کے پار نہیں دیکھتی، تو دھوکہ میں کھا سکتا ہوں. اب ایمان سے بتائیں، کیا نبی کی آنکھ بھی صرف آر دیکھتی ہے، پار نہیں دیکھتی؟ بولیے. نبی کی تو یہ شان ہے کہ قبلہ کی طرف اگر منہ ہو نا، قبلہ کی طرف، اور نماز پڑھا رہے ہوں، نماز میری آپ کی ہمیں حکم ہے کہ ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی ادھر ادھر کے خیالات نہ لاؤ، مست ہو کر پڑھو. تو نبی دی نماز دی کی شان ہوئے گی؟ یہ مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں نبی کھڑا ہے مصلی پہ، تو کتنی اللہ کی طرف توجہ ہوگی جی. پھر رخ بھی پیچھے نہیں آگے ہے. اب پیچھے کھڑے ہیں مقتدی، سلام پھیرتے ہیں حضور. بخاری کے اندر یہ حدیث پاک نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، پر بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری. پتہ نہیں یہ حدیثیں کیوں نہیں آتی جو عظمت مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں. حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر حضور نے پیچھے اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے کہا، او میرے صحابہ، میرے پیچھے نماز پڑھنے والو، کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ میرا رخ کعبہ کی طرف ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ کی قسم پیچھے والو، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں. پیچھے والوں کے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور خشوع یعنی دل کی کیفیت بھی دیکھتا ہوں. اچھا عجیب بات، یہ تھوڑی شان نہیں ہے کہ حضور کا چہرہ انور ہے قبلہ کی طرف اور پیچھے والوں کے رکوع دیکھنا یہ چھوٹی شان ہے؟ بڑی شان ہے. تو آقا اس پہ بس کیوں نہیں کی، آگے خشوع کا ذکر بھی کر دیا کہ دل کی کیفیات. حضور تصور کی دنیا میں مجھے جو بتاتے ہیں نا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اے میرے غلام اشرفی سن، اگر میں بات اتنی کرتا کہ پیچھے والو میں تمہارے رکوع دیکھتا ہوں، تو کوئی کل کو کہہ سکتا تھا کہ شاید مسجد نبوی کے محراب میں دیوار کے ساتھ کوئی آئینہ لگا ہوگا تو پیچھے والوں کے رکوع نظر آتے ہوں گے. یہ چونکہ چنانچہ لگانے والوں کو میرا نبی جانتا ہے، تو حضور نے فرمایا میں نے اس لیے خشوع بھی کہا کہ اگر رکوع تو پیچھے والوں کے آئینہ میں دیکھے جا سکتے ہیں، مگر دل کی کیفیت کس آئینے سے دیکھی جائے گی؟ فرمایا میں دلوں کی کیفیتیں بھی جانتا ہوں. یہ تو نبی ہوئے نا. لو اگلی ایک حدیث پاک ذہن میں آ گئی، میں وہ ساری سناؤں تو وقت بڑا لمبا چاہیے. حضور کی تلاش میں ابو ہریرہ نکلے، انصاری کے باغ میں حضور موجود ہیں. حضور کے پاس جب حاضر ہوئے، حضور کے نالین شریفین پڑی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا اذهب بنا علی ہاتین، ابو ہریرہ یہ میرے دونوں جوڑے اٹھا لے. حضور نے فرمایا واپس چلا جا باغ سے. فرمایا فمن لاکی یاکا من ورا، اس دیوار کے پار جو شخص بھی میری تلاش میں آتا ہوا تمہیں ملے نا، صرف دو چیزیں دیکھ لینا. ایک یہ کہ یشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا اس کا دل اس کلمے پر یقین رکھتا ہو. حدیث پاک نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، حدیث پاک نہ ہو میں پھر عرض کرتا ہوں ذمہ دار ہوں. حضرت ابو ہریرہ کو یہ آرڈر دیا. اچھا جس آرڈر کی تعمیل نہ ہو سکے، ممکن نہ ہو، سمجھدار بندہ وہ آرڈر دیتا نہیں. حضور نے جو یہ آرڈر دیا کہ ابو ہریرہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، دل سے کلمہ پر یقین بھی رکھتا ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ابو ہریرہ دل جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. وہ جدے ہاتھ نبی دے جوڑے آ جان، وہ دل دے ارادے جانتا ہے، تو مصطفیٰ دی شان ہی بڑی وڈی. تو آقا یہ دو شانیں دیکھوں تو کروں کیا؟ حضور نے فرمایا بشرو بالجنہ، انہوں جنت دی بشارت دے دے. حالی بھی بدبخت بد نصیب مولوی ہے جڑا دے نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی دے کچھ نہیں سکتے. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے تو ہو سکتا ہے میں کسی پر بھروسہ کروں، مگر وہ اندر کا چور ہو، خیانت کر لے، دھوکہ کر لے. مگر امام الانبیاء جنہیں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر میں دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان کے دل اور ان کی سوچیں میرے مصطفیٰ نے دیکھی ہوں گی یا نہیں دیکھی ہوں گی؟
دیکھی ہوں گی. اچھا جب دیکھی ہوں گی تو ان میں قیمتی چیزیں نبی نے چھوڑی, تو قیمتی چیزاں انہاں وچ چھڈیندیاں جنہاں تے اعتماد تے بھروسہ ہوئے. تے اج تو بعد پھر سن لو کسی پنگی چرسی دے پیچھے لگ کے صحابہ دے بارے عقیدہ خراب نہ کر بینا تے دماغ خراب نہ کر بینا. اے صحابہ او صحابہ نو جنہاں وچ نبی قیمتی چیزاں چھڈ کے دس رہا ہے کہ مینوں انہاں ساریاں تے اعتماد ہے, اور جن پر نبی کو اعتماد ہے ان پر سنی کو اعتماد ہے. ہم ان کی عظمتوں کو اسی لیے سلام کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ساتھ حضور نے فرمایا کہ اگر تم ان سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. پھر حضور نے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں بھی ایسی ہوں گی کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوں گی ہی نہیں, الگ نہیں ہوں گی. سے فرمایا وہ محشر کے میدان میں جب حوض پہ ہوں گا نا, وہاں بھی وہ دونوں چیزیں جو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں نا, مطلب کہ تسی اینے امانت دار جے کہ انہوں نے سنبھال کے رکھو گے, تو وہ الگ نہیں ہون گیاں. معاشر دے میدان حوض کوثر تے جس لئے میرے کولو آن گے نا دوویں چیزاں تو اکٹھیاں ہی آن گیاں. حدیث پاک ہے, فرمایا وہ اکٹھے ہی آئیں گے. حضور نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت, میری آل اولاد. 2 چیزیں. سیدھی سی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ 2 چیزیں اکٹھی رہیں گی, جدا نہیں ہوں گی. میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا, اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگی. تے جڑا قرآن تو جدا ہو جاوے او اہل بیت نہیں, تے جے قرآن دا نام لے کے کوئی اہل بیت دا انکار کرے تے وہ قرآن نہیں. یہ دونوں چیزیں تو یوں آئیں گی, قرآن اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت قرآن کے ساتھ. جب نبی نے یہ 2 چیزیں اکٹھی کر دیں, یہ 2 چیزیں اکٹھی رہیں. آج میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں مگر قرآن کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں جنہیں قرآن نے جنتی کہا, ان صحابہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں جن کی عظمتوں کے قصیدے قرآن نے پڑھے. تو میں کیسے مان جاؤں کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ سے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک حوض کوثر پر میرے پاس جب آئے گی میری آل اور میرا قرآن اکٹھے ہی آئیں گے, جدا نہیں ہوں گے, جدا نہیں ہوں گے, وہ اکٹھے آئیں گے. چھوٹا منہ بڑی بات میں کر گیا ہوں مجھے پتا ہے. اچھا دونوں اکٹھے آئیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور اہل بیت کو نبی نے اکٹھا کر دیا. اچھا اکٹھا کیوں کیا؟ ساتھی کیوں بنایا؟ قرآن کا ساتھی آل کو, آل کا ساتھی قرآن کو. بھائی صحابہ کو قرآن کا ساتھی بنا دیتے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے نا. تو بھائی اس کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ صحابی تو صرف وہ ہے جس نے ظاہری زندگی میں کلمہ پڑھا, ایمان کی حالت میں حضور کو تکا, صحابی ہو گیا. تو اب حضور کا جب وصال ہو جائے گا تو اب صحابی بننے ختم ہو جائیں گے. ساتھی اس کو بنایا جاتا ہے اپنے پیاروں کا جو توڑ کا ساتھی ہو. ایک وقت آئے گا 60 ہجری 70 ہجری تک میرے سارے صحابہ اس دنیا سے پردہ پا جائیں گے, تو میری آل کا ساتھی پھر کون رہے گا؟ فرمایا میں قرآن کو ساتھی بناتا ہوں, قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے, میری آل بھی قیامت تک کے لیے. اب ایسا ساتھی بنایا کہ قرآن میں جہاں جہاں اعتراض کوئی کرنا چاہتا ہے اہل بیت اس کی صفائی دیتی ہے, اور جہاں اہل بیت کے دامن کو کوئی داغدار کرنا چاہتا ہے قرآن اس کی وضاحت کر دیتا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی لمبی تمہید باندھی, نتیجہ کیا نکالنا تھا؟ نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, اللہ کے راستے میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو اب اس آیت پر کسی کے ذہن میں پھر وسوسہ آ جائے کہ بھائی ہم تو پریکٹیکل کو ماننے والے ہیں, کوئی پریکٹیکل تو دکھاؤ نا, ہم تھیوری کو صرف تسلیم نہیں کرتے. تو قرآن نے جو تھیوری پیش کی نا اس کے پریکٹیکل کے لیے قرآن کا ساتھی نبی نے جس کو بنایا تھا نا, ان میں سے امام حسین بولے نیزہ کی نوک پر ہیں, اور قرآن
قرآن پڑھتے ہوئے کوفہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. گویا بتا دیا دیکھو میرا دھڑ کربلا میں ہے, سر نیزہ کی نوک پر ہے. اگر سوال ذہن میں آئے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کیسے زندہ ہیں, جواب لے لو جس طرح حسین قرآن پڑھ رہا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب آخری لمحات میں میں ذکر کربلا بھی تھوڑا سا چھیڑ لوں. کربلا کا وہ واز میں آپ کو سنانے لگا ہوں جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیا, اور وہ سارا واز آپ کو نہیں سناؤں گا کیونکہ وقت ہی نہیں ہے. اب دامن میں صرف 4 منٹ باقی ہیں. میں وہ اس واز کا ایک خاص حصہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ دیکھیں میں نے تقریر کی ہے نا, آپ کے سامنے گفتگو کی ہے, تو اس میں میں نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہیں, اس میں میں نے احادیث بھی پڑھی ہیں. امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں اتمام حجت کے لیے جو آخری واز کیا نا, اس واز کے اندر آقا حسین نے ایک حدیث سنائی. میں وہ حدیث آپ کو سنا کے گفتگو کو تکمیل پذیر کرتا ہوں. یار کمال نہیں, نانے دا فرمان تے سناوے نواسا, ایدو وڈی کوئی مضبوط سند ہو سکتی؟ الکامل میں ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے. میرے آقا اور سیدنا امام علی مقام کوفیوں کے سامنے کھڑے ہیں, اور کھڑے کس وقت ہیں جب سارے بھانجے بتیجے قربان ہو چکے, بچے قربان ہو چکے. وہ رحمت للعالمین دے نواسا کہلان دا حق بھی ایسے حسین نو اس واسطے کہ پھر رحم دل. اتنا ظلم کرنے والوں کے سامنے پھر واز شروع کر دیا کہ شاید کوئی بندہ بندے دا پتر بن کے تے رب دے عذاب نو دعوت نہ دے تے ہٹ جائے پیچھے. آپ نے فرمایا لوگو جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں انہی کا نواسا ہوں. پھر کچھ اور چیزیں بیان کرنے کے بعد نا آپ نے حدیث پاک سنائی. آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی والی اخی, فرمایا لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے یہ ارشاد فرمایا. دیکھیں کربلا کے میدان میں بھی, جنگ کے اس وقت میں بھی امام حسین اپنے وڈے ویر امام حسن کا ذکر چھوڑ نہیں رہے. ان کا مطلب ہے امام حسین نو پسند ہو ذکر حسین ہے جدے وچ ذکر حسن بھی آوے. آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی والی اخی, میرے اور میرے بھائی کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کیا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے شہزادو حسن اور حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو, تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو. یہ حدیث پاک آپ نے اور ترک سے بھی سن رکھی ہے. میں جو حصہ سنانا چاہتا ہوں وہ آخری حصہ آپ تک پہنچا دوں, اور یہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ماتم کرنا اور یہ ساری چیزیں چھوڑو, حسین کے اصالے ثواب کے لیے سبیلیں بھی لگاؤ, ختم بھی پڑھو, ذکر بھی کرو, سارا کچھ کرو, پیغام حسین پر عمل بھی کرو, مگر جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں. تو جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی جب دکھ ہو تو پھر کیا دیکھا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کے اندر تو غم حسین ہی نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ جو ہے ایسی باتیں کرتے ہیں. ہمیں حسین سے عشق ہے, اس عشق میں ہم ایسا سب کچھ کر جاتے ہیں, یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, کوئی شخص یہ کہے کہ اشرفی صاحب میں آپ سے پیار کرتا ہوں, کیا اس کا دعویٰ سچا ہے؟ یا جس کے بارے میں کہوں کہ فلاں بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ بولیے بھائی. کوئی کہے تو وہ مسکا لگانے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے نا, مکھن شکن لگانے کے لیے بھی کہہ سکتا ہے, مگر کسی کی عمل دیکھ کر میں سمجھ سکتا ہوں نا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. میرا اعلان معتبر ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم حسین سے پیار کرتے ہیں, آؤ اس حدیث میں پوچھ لیں کہ حسین کے نانا اور حسین کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی والی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل السنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حسن اور حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں نا, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین.
واہ امام علی مقام، آپ نے قربانیوں کی لازوال داستان رقم کر دی ہے. ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی رفعتوں کو سلام، ان کا پیغام نوٹ کریں. حسین نو بڑے مانتے نو، میرا ایک پنجابی جملہ آخری سن لو. حسین کو بڑے مانتے ہیں، چلو اردو میں ہو جاتے ہیں. حسین کو بڑے مانتے ہیں، حسین کی کوئی کوئی مانتا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم اگر کو کی بجائے کی طرف زیادہ آ جائیں نا، جو حسین نے کہا ہے، جو حسین نے کیا ہے، اس کو کرنے لگ جائیں، اللہ کی قسم یہاں بھی حسینی ہیں وہاں بھی حسینی ہوں گے. اللہ پاک ہمیں پیغام امام علی مقام کے مطابق زندگی گزارنا نصیب کرے. ما علینا